رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اگر مجھے قیامت کے دن مجھے ان کی سفارش نصیب فرما، اور جن کے بارے میں یقین ہے کہ ان کو سفارش کی اجازت ملے گی، ان کو ہمارے لیے شفاعت کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی یہ ہمیں اور پھر نہیں معلوم۔ ہم کچھ بھی کریں ہماری سفارش ہو جائے گی، یہ کس نے کہہ دیا؟ ہاں، آپ سورہ نبا پڑھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جس دن فرشتے روح الامین صف باندھے کھڑے ہوں گے، پتہ ہے سب باندھے کھڑے ہوں گے کا مطلب کیا ہے؟ ڈر کے مارے با ادب اللہ کی اجازت کا انتظار کرتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، کوئی نہیں بولے گا، کوئی کلام نہیں کرے گا، الا من اذن له الرحمن، مگر جسے بولنے کی اجازت کون عطا کرے گا؟ رحمان۔ ایک باریک بات سنی، جب مانگنے والا اللہ سے آخرت مانگتا ہے تو آخرت کے لیے شرط پوری کرنا ضروری ہے۔ اگر شرط پوری نہیں ہوئی ہے تو پھر اللہ آخرت کے بارے میں کسی کی نہیں سنتا ہے پکی بات۔ یہ علیہ السلام کے باپ ایمان نہیں لائے، بت بناتے ہوئے، بت کی پوجا کرتے ہوئے مر گئے۔ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے اللہ سے سفارش کریں گے، قبول ہو جائے۔ استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے لیے دعا صرف اس لیے کی تھی، وعدہ کر لیا تھا، وعدہ پورا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام والد کے لیے آخرت کی دعا کریں، قبول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کا بہت ساتھ دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کریں، آخرت کی دعا کریں، قبول۔ تو پھر کیا مطلب بنتا ہے بھئی؟ دنیا کی دعا اللہ تعالیٰ کسی کی بھی سن لیتا ہے، اور آخرت کی دعا شرط پوری نہ کرو تو اللہ تعالیٰ کسی کی۔ تو یہ جن سے آپ جا کے دعا کروا رہے ہو نا، اگر دنیا مانگ رہے ہو تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور آخرت مانگ رہے ہو تو جا کر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، پھر کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم صدر مجلس، ناظم جلسہ، حاضرین اور حاضرات، تعریف و توصیف کی تمام قسمیں اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و مناسب ہیں۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک حدیث سناتا ہوں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ تشریف فرما تھے. 3 لوگ آئے اور تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے ساتھ 3 الگ الگ رویہ اختیار کیا. تینوں میں سے ایک سب سے آگے پہنچ کر محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا. ان میں سے ایک بالکل پیچھے بیٹھ گیا اور ان میں سے ایک بیٹھا ہی نہیں چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت صحابہ کرام سے فرمایا کہ ابھی 3 لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بات بتائی ہے کہ 3 میں سے ایک آگے بڑھا، قریب پہنچا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت کے قریب لے لیا. 3 میں سے ایک شرمایا اور پیچھے بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس سے شرما گئی. تھوڑی دیر سے پہنچے گی رحمت شرماتے ہوئے. اور 3 میں سے ایک محفل سے چلا گیا، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، یہ والی رحمت اسے نہیں مل سکی. یہ حدیث شاید آپ تمام نے بار بار سنی ہو، کتنی بار سنی ہو، مگر اس کے باوجود ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی محفل ہوتی ہے لوگ چاہتے یہی ہیں کہ ذرا پیچھے پیچھے ہی رہیں تو زیادہ آسانی ہوگی، اور آگے بڑھنے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے پیچھے ہٹنے جیسا ہے. لہذا کبھی بھی دینی محفلوں میں پیچھے ہٹنے کے بجائے جس قدر ممکن ہو سکے آگے بڑھنے اور آگے ہی رہنے کی کوشش کیا کریں. حاضرین، آج کا عنوان ہے توحید ضروری کیوں ہے. توحید کے بارے میں کچھ بھی کہنے اور سننے سے پہلے یہ جان لیں کہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے تب سے لے کر جب تک دنیا میں باقی رہے گا تب تک سارے کے سارے انسان اگر توحید کی وضاحت کرنے میں لگ جائیں، توحید کا حق ادا نہیں کر پائیں گے. پہلے سے لے کر آخری انسان تک ہر کوئی اگر توحید بیان کرنے میں لگ جائے تب بھی کوئی اس بیان کا حق ادا نہیں کر پائے گا. شاید آپ کو معلوم ہو سورۃ الکہف کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور پھر اللہ کی کلمات لکھنا چاہیں تو یہ درخت اور سیاہی ختم ہو جائیں گے مگر اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گی. تو اللہ کی کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ساری چیزیں ہیں. یہ توحید کا بیان ہے. اگر پورے قرآن کو کسی نے غور سے پڑھا سمجھا ہے تو میں ان کو ایک چیز محسوس کراؤں. جب بھی کوئی کتاب ہمارے سامنے آتی ہے ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کتاب کا کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے. ہم نے کوئی بھی کتاب پڑھی ہوگی تو وہ کتاب جو ہے کسی نہ کسی ٹاپک پر لکھی گئی ہوتی ہے. اگر کوئی کہے کہ قرآن کس ٹاپک کی کتاب ہے، قرآن کا ٹاپک کیا ہے، اگر کوئی یہ پوچھے تو سب سے مناسب اور بہترین جواب یہ ہے کہ قرآن کتاب التوحید ہے. توحید کے ٹاپک پر قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. کیسے؟ قرآن مجید میں جتنی آیتیں ہیں یا تو اللہ کے بارے میں بتائی گئی ہیں اور جو آیتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتی ہیں وہ تو توحید کی آیتیں ہیں. اس کے بعد قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ توحید کا تقاضا ہے. یعنی اگر کوئی توحید کو اپناتا ہے تو ان حکموں پر اس کو عمل کرنا ہے. جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ توحید کا تقاضا ہے کہ توحید کا ماننے والا ان چیزوں سے بچے گا. جہنم کے تذکرے والی آیتیں توحید نہ ماننے کا انجام ہے اور جنت کے تذکرے والی آیتیں توحید ماننے کا انجام ہے. پچھلے انبیاء اور امتوں کا ذکر قرآن میں جو آیا ہے وہ
توحید بیان کرنے والوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کا انجام ہے، اور انبیاء کے ساتھ ایمان والوں کا جو ذکر ہے وہ توحید بیان کرنے والوں کو ماننے کا انجام ہے۔ یعنی پورا قرآن جو ہے وہ توحید کے بارے میں ہی بات کرتا ہے، قرآن توحید ہی کی بات ہے۔ اب یہ بار بار توحید توحید ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اگر کچھ لوگ لفظ توحید کو آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو توحید کا معنی ہوتا ہے اکیلا جاننا، اکیلا ماننا، اکیلا جاننا، اکیلا ماننا۔ یعنی اللہ کو اکیلا جاننا اور اکیلا ماننا، یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے۔ اللہ کو اکیلا جاننا، اکیلا ماننا، یہ توحید ہے۔ اب آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ توحید کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، یہ کائنات کی تمام چیزیں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یا نہیں دکھائی دے رہی ہیں، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، یہ کائنات کی ساری چیزیں مخلوق ہیں۔ کیا ہے؟ مخلوق۔ مخلوق کا معنی ہوتا ہے کسی نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، یہ پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کائنات کی ساری چیزیں مخلوق ہیں، یعنی پیدا کی گئی ہیں، اور جب کائنات کی ساری چیزیں مخلوق ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی خالق ہوگا، پیدا کرنے والا ہوگا، اور جو پیدا کرنے والا ہوگا صرف وہ مخلوق نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کائنات کی ساری چیزیں مخلوق ہیں، یعنی خالق نہیں ہیں، یعنی خالق نہیں ہے۔ کائنات کی ساری چیزیں پیدا کی گئی ہیں، پیدا کرنے والی نہیں ہیں، اور جس نے کائنات کی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ خالق ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو خالق ہے وہ صرف ایک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک سے زیادہ خالق ہوگا، ایک سے زیادہ اگر خالق ہوگا تو ان میں سے ایک کے علاوہ کوئی نہ کوئی مخلوق ہوگا، لہذا خالق صرف ایک ہے اور باقی سب اس کی مخلوق ہے۔ ایک باریک بات سمجھانا چاہتا ہوں، یاد رہے اتنی بڑی بات ہم 1-1.25 گھنٹے میں سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو پھر سے کہوں گا کہ کم وضاحت اور سادہ انداز رہے گا۔ آپ تمام کا ذہن ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، بالکل میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ایک باریک فرق بتاتا ہوں۔ ابھی ہم نے یہ سنا کہ ساری چیزیں مخلوق ہیں اور ایک ان ساری چیزوں کا خالق ہے، ٹھیک؟ خالق کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا، اور مخلوق کا معنی جس کو پیدا کیا گیا، ٹھیک؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ پیدا کرنے والا تو انسان بھی ہے، ہم بچے پیدا کرتے ہیں، پیدا کرنے والا تو حیوان بھی ہے، وہ بچے پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے والے تو پرندے بھی ہیں، وہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ تو پھر فرق کیا رہا خالق میں اور انسان جو انسان پیدا کر رہا ہے، ان میں فرق کیا رہا؟ سوال سمجھ میں آیا کہ خالق اگر صرف اللہ ہے، اگر خالق کا معنی پیدا کرنے والا ہے تو صرف اللہ خالق کیسے ہوا؟ دیکھیے، انسان جب بچے کا باپ بنتا ہے نا تو بچہ اپنے باپ کو خالق نہیں والد کہتا ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ جب انسان کا بچہ ہوتا ہے انسان کا بچہ اپنے باپ کو خالق کبھی بھی نہیں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ والد۔ اور ماں کو خالقہ نہیں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ والدہ۔ تو یہ خالق اور والد میں فرق کیا ہے؟ خالق اور والد میں فرق یہ ہے کہ انسان کا یا کسی بھی جاندار کا جو پارٹ ہو، جو جز ہو، وہ ولد ہے، اور کوئی بھی خالق اپنے جز کے بنا باہر کے مٹیریل سے کچھ بنائے وہ خلق ہے۔ آئی بات سمجھ میں یا اب نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو کیا انسان اللہ کا جز، پارٹ ہے، حصہ ہے؟
نہیں ہے۔ اللہ نے الگ سے ایک مٹیریل سے انسان کو پیدا کیا ہے، اس لیے وہ خالق ہے اور ہم اس کی، اور اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ کا پارٹ اور جز نہیں ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہے، یعنی اللہ نے ایک مادہ، ایک چیز لے کر ساری چیزیں بنائی ہیں، اللہ کا پارٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کی سب سے افضل سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنا نہیں، پیدا سب کو کیا ہے مگر جنا نہیں ہے، کیونکہ اگر جنتا تو جس کو جنتا وہ اس کا پارٹ ہو جاتا، وہ اس کا جز ہو جاتا۔ اللہ نے کسی کو جنا نہیں ہے مگر پیدا سب کو کیا ہے۔ اب خالق اور والد میں فرق سمجھ میں آیا؟ ہم بچے پیدا کر سکتے ہیں مگر ہمارا بچہ پیدا کرنے کا جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ ایک نر اور مادہ مل کر اپنے نسل بڑھانے کے قطرے کو مخصوص حالات میں پرورش دے کر بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا خون ہوتا ہے، اس لیے ڈی این اے باپ اور بچے کا کیسا ہوتا ہے؟ سیم ہوتا ہے۔ یہ ڈی این اے سیم ہونے کا مطلب یہ ولد ہے، یہ خلق۔ اللہ کا ڈی این اے نعوذ باللہ من ذالک کائنات کی کسی بھی چیز، کسی بھی جاندار کے ڈی این اے سے نہیں میچ کرتا، کیونکہ کائنات کی چیزیں اللہ کا ولد نہیں ہیں، خلق ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو انسان، حیوان، پرندے جو پیدا کرتے ہیں نا وہ خلق نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ولد۔ اور والد جو ہے وہ معبود نہیں ہوتا ہے، والد جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، پرورش کا، دیکھ بھال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ تو کائنات کی ساری چیزیں مخلوق ہیں اور صرف ایک ان ساری چیزوں کا خالق۔ اب بتائیے کہ یہ ساری چیزیں کائنات کی جو مخلوق ہیں یہ خالق کی ملکیت ہوئی یا کسی اور کی ملکیت ہوئی؟ ہاں، خالق کی ملکیت ہوئی۔ بھائی جب کائنات کی کوئی چیز اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا ہی نہیں کی، بنا ہی نہیں ہے، تو ان سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ میں یہ کیوں سمجھا رہا ہوں خالق اور مالک، ابھی بعد میں سمجھ میں آئے گا، ابھی تو چیزیں جمع کرتے جائیے۔ کائنات کی ہر چیز کا ایک ہی خالق ہے، اور جو خالق ہے وہی کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ دو چیزیں سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک حقیقت سنیے، اس دنیا میں جب سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا گیا ہے، جب دنیا میں پہلی بار اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہوئی، کسی کا سجدہ ہوا، کسی کی پوجا ہوئی، کسی کو پکارا گیا، دنیا میں پہلی بار جب شرک ہوا ہے تب سے لے کر آج تک، اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی تب تک ہمیشہ شرک کی ایک ہی وجہ رہی ہے، ایک ہی سبب رہا ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ جب پہلی بار دنیا میں شرک ہوا تھا تب سے آج تک، اور جب تک دنیا باقی رہے گی تب تک ہمیشہ اللہ کے علاوہ کی عبادت، پوجا، پکار، دعا کا ایک ہی سبب، ایک ہی ریزن رہا ہے ہمیشہ سے۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ کوئی کسی وجہ سے، کوئی کسی، جی نہیں، کچھ نہیں، ایک ہی وجہ۔ وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ اس وجہ کو کہتے ہیں جلب منفعت اور دفع مضرت۔ اس کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں، فائدہ حاصل کرنا اور نقصان سے بچنا۔ اس کے علاوہ کائنات میں کبھی شرک کا کوئی دوسرا سبب رہا ہی نہیں ہے۔ واجہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب سے دنیا والوں نے اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا، عبادت کی ہے، تو پہلے دن بھی وجہ یہی تھی کہ اس کی پوجا کرو تاکہ اس سے کچھ کیا ہو جائے، فائدہ حاصل ہو جائے، یا اس کی پوجا کرو اور نقصان سے بچ جائیں۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے کائنات میں شرک ہوا تھا، ہوا ہے۔ اور مجھے بتائیے
آج دنیا میں کوئی بھی کسی کی بھی عبادت کر رہا ہے، ایک بار اس سے کہہ دیجئے کہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو یہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتا اور یہ تمہیں کسی نقصان سے نہیں بچا سکتا، تو کیا لگتا ہے کہ وہ پھر بھی اس کی عبادت کرے گا؟ نہیں، وہ عبادت نہیں کرے گا، کیونکہ عبادت کا مقصد ہی ہمیشہ یہی ہوتا ہے، فائدہ حاصل کرنا اور نقصان سے بچانا۔ اب آئیے شروع کی دو باتوں کے ساتھ اس بات کو جوڑتے ہیں۔ کائنات میں ہر کوئی شرک کر رہا ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب کائنات میں جو بھی چیزیں، بہت دھیان سے سنیں، کائنات میں جو بھی چیزیں ہمارے لیے فائدے کی ہیں یا نقصان کی ہیں، ان کا خالق کون ہے؟ کائنات کی جتنی چیزیں ہمارے لیے فائدے مند ہیں یا نقصان دہ ہے، ان سب چیزوں کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور ان چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب یہ بتائیے کہ جب خالق اور مالک وہ ہے تو اس کی خلقت اور اس کی ملکیت کوئی اور ہمیں کیسے دے سکتا ہے؟ ہاں؟ کوئی اور ہمیں کیسے دے سکتا ہے؟ یا اس کی ملکیت پر کسی اور کا حکم کیسے چل سکتا ہے؟ تو شرک تو ایک ہی بات سے غلط ثابت ہو گئی کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کائنات کی چیزوں کا خالق اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے اور مالک اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے، تبھی آپ نفع اور نقصان کا اختیار کسی اور کو دے سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہاں سے بہت فائدہ ہوتا ہے، یہاں سے بہت فیض پہنچتا ہے، یہ سب بگڑی بنا دیتے ہیں، یہ ساری مرادیں پوری کر، یہ سب فائدہ اور نقصان ہی کی تو بات چل رہی ہے کہ یہاں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اور یہاں سے نقصان ٹل جاتا ہے، ٹھیک نا؟ تو جو فائدہ پہنچا رہے ہیں، وہ جو دے رہے ہیں، وہ کس کی ملکیت دے رہے ہیں؟ اللہ کی۔ کس کی خلقت دے رہے ہیں؟ اللہ کی۔ تو اللہ تعالی خالق اور مالک ہے، تو کوئی اور نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید میں سینکڑوں آیتیں آپ کو اس بارے میں ملیں گی۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق۔ کیوں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ انفارمیشن کے لیے، جانکاری کے لیے کہ ہمیں پتہ چل جائے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بتاتا اس لیے ہے کہ ہر چیز کا خالق جب اللہ ہے تو تم اس کی خلقت کسی اور سے کیوں مانگتے ہو؟ اگر میں توحید کے بارے میں آیتیں اور حدیثیں جمع کروں نا تو ایک زمانہ لگ جائے وہ ساری آیتیں اور حدیثیں آپ تک پہنچانے میں تو صرف مفہوم پہنچا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ نے یہ جتلایا ہے کہ ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ قرآن مجید میں کتنی آیتیں آپ نے ایسی پڑھی ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں، سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو کیوں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تاکہ ہمیں جانکاری مل جائے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم اولاد کسی اور سے مانگ رہے ہو تو یہ اولاد کا مالک کون ہے؟ کون ہے مالک؟ بھائی جب مالک اللہ ہے تو مانگ کسی اور سے کیوں رہے ہو؟ مجھے بتائیے کہ میرے جیب میں جو بھی چیز موجود ہے وہ آپ کسی اور سے مانگیں تو سننے والا تو یہی کہے گا نا کہ بھائی جن کا ہے ان سے مانگنا، مجھ سے کیا کہتا ہے، میں کیسے دے دوں گا؟ ہاں، آپ کہیں نوکری مانگنے چلے جاتے ہو، کہیں اولاد مانگنے چلے جاتے ہو، کہیں تقدیر سنوارنے کے لیے مطالبہ کرنے لگتے ہو، کہیں کچھ، مگر ان ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ ہے۔ بار بار قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اسی کا ہے، آسمان میں جو ہے، زمین میں جو ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان جو ہے وہ سب کچھ۔ ایک اور باریکی بتاتا ہوں، قرآن میں للہ ما فی السماوات اور لہو ما فی السماوات پر کبھی غور کیجئے گا تو پتہ چلے گا کہ ما فی السماوات سے پہلے للہ یا لہو آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اللہ کا ہے، یہ معنی نہیں ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جو کچھ زمین آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ وہ اللہ ہی سے کیا فرق پڑتا جانتے ہیں؟ ہی سے سارے حقدار سائیڈ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا، آسمان اور زمین کا سب کچھ اللہ کا ہے، جی نہیں، ترجمہ مکمل نہیں ہوا۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ
ہی کا ہے. جب اللہ ہی کا ہے مطلب اللہ کے علاوہ اور کسی کا. یہ عربی کا گرامر ہے. لہو پہلے آنے سے معنی میں حصر پیدا ہو جاتا ہے. للہ پہلے آنے سے معنی میں حصر پیدا ہو جاتا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, اور آپ کہہ سکتے ہیں جیسے دنیا میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ ہی خالق ہے, اللہ ہی مالک ہے, مگر اللہ نے اپنے کچھ خاص بندوں کو اپنی ملکیت میں اختیار دے دیا ہے, ایکسس دے دیا ہے, تصرف دے دیا. ایکسس کا مطلب جانتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے مگر تم بھی یوز کر سکتے ہو, تم بھی اس میں اپنا ارادہ اور اختیار چلا سکتے ہو. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو خالق اور مالک ہے, یہ ہم بھی مانتے ہیں, مگر اللہ نے اپنے نیک بندوں کو, اپنے خاص بندوں کو اپنی ملکیت میں اختیار دے دیا ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 پڑھیں, آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا پارٹنر ہے ہی نہیں. آ گئی بات سمجھ میں؟ پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خالق وہی ہے, پھر اللہ کہتا ہے مالک وہی ہے, پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی خلقت اور ملکیت میں کسی کو پارٹنر بھی نہیں بنایا ہے. تو کہاں پارٹنر ڈھونڈنے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو, دیکھیے ایک ہے, پھر سے سمجھیے, ایک ہے ملکیت, ایک ہے بادشاہت. ایک ہے ملکیت اور ایک ہے بادشاہت. جیسے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے للہ ما فی السماوات, جو کچھ آسمانے میں ہے وہ اللہ کا ہے. تو یہاں سے ملکیت پتہ چلی کہ ان سب چیزوں کی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی. مگر جو بادشاہت ہے نا وہ کیا ہے پتہ ہے؟ میری ملکیت کا استعمال کیسے ہوگا وہ بادشاہت. یوز جو ہے نا, یوز مطلب مالک کون ہے؟ یہ ملکیت ہے, مگر اس ملکیت کا یوز کیسے ہوگا, استعمال کیسے ہوگا, یہ کیا ہے؟ بادشاہت. اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے کہ کائنات کی کسی چیز کا کوئی مالک بھی نہیں ہے اور کسی کو اختیار بھی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ نہ کائنات کی کوئی چیز میرے علاوہ کسی کی ہے اور نہ کائنات کی کسی چیز پر میرے علاوہ کسی کو اختیار ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. میں ایک بار یہ آیت آپ تک پہنچاتا ہوں, ذرا اس آیت پر غور کریے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض. وہی ہے جس کی آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. یاد رہے اب ملکیت کی بات نہیں چل رہی ہے, اب کس کی بات چل رہی ہے؟ بادشاہت. بادشاہت کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ جیسے ابھی ہمارے ملک کا اگر کوئی بادشاہ ہو جائے تو ملک کی ساری چیزیں اس کی ملکیت نہیں ہو جائیں گی, مگر ملک کی ساری چیزوں پر اس کا اختیار ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو حکم دے گا ملک کے رہنے والوں کو اس حکم پر عمل کرنا ضروری ہو جائے گا. مگر جو سرکاری چیزیں ہوں گی ان کا مالک بھی بادشاہ ہو جائے گا. جو بادشاہ ہوگا سرکاری چیزوں کا مالک بھی ہو جائے گا, لیکن پورے ملک میں حکومت اور حکم کس کا چلے گا؟ اس کا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا دیکھیے, الذی لہ ملک السماوات والارض. اب میں ملکیت کی بات نہیں, اختیار کی بات کر رہا ہوں. وہی ہے جس کا آسمانوں اور زمین میں اختیار ہے, ملک ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہی ہے. اب پھر سے میں بتاؤں, الذی لہو پہلے ہے اور ملک السماوات والارض بعد میں. کیا مطلب نکلتا ہے اس کا؟ کہ وہی آسمان و زمین کا بادشاہ ہے, آسمان و زمین کا اختیار اسی کے پاس ہے اور کسی کے پاس. اگر کسی کو کلیئر نہ ہو تو اگلا جملہ یہ ہے وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. اس نے کوئی اولاد نہیں اختیار کیا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ.
اور اس نے اپنے اختیار میں اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ آپ لائیے پوری زندگی لگا کر قرآن سے ایک آیت لے کر آئیے جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہو کہ میں نے اولاد والا ڈپارٹمنٹ فلاں کو دے دیا ہے، رزق والا ڈپارٹمنٹ فلاں کو دے دیا ہے، ترقی والا ان کو، کاروبار والا ان کو، فلاں والا۔ پوری کتاب میں سے لے کر آئیے اور میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناتا ہوں کہ آسمان و زمین کا اختیار اسی کے پاس ہے، اس نے کوئی اولاد اختیار نہیں کی ہے، اور اس نے اپنی بادشاہت میں یعنی جو اس کی مخلوق اور ملکیت ہے ان پر آرڈر چلانے میں اس نے کسی کو شریک۔ یہی تو کہتے ہیں نا آپ کہ بھائی خالق تو اللہ ہے، مالک تو اللہ ہے، مگر اللہ کی خلقت اور اللہ کی ملکیت میں اختیار ان کو بھی اللہ نے دے دیا ہے۔ یہی تو کہتے ہیں نا لوگ۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اختیار بھی کسی کو نہیں دیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس نے اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک۔ ایک باریک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میری ملکیت میں میرے حکم کے بعد سب سے زیادہ حکم چلانے کا جو اختیار رکھتا ہے نا وہ میری اولاد ہوتی ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ میری ملکیت میں میرے حکم کے بعد سب سے زیادہ حکم چلانے کا کسی کو اختیار ہے تو وہ کس کو ہے؟ میری اولاد کو۔ اور یہاں آیت پر غور کیا آپ نے، وہی ہے جس کی آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور اس نے کوئی اولاد اختیار نہیں کی۔ کچھ محسوس کیا؟ اگر اسے آسمان و زمین کی ملکیت میں کسی کو اختیار دینا ہوتا تو اس نے کیا اختیار کیا ہوتا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں لگتا ہے۔ اگر اسے اختیار کسی کو دینا ہوتا نا اس نے اپنی اولاد اختیار کی ہوتی اور اولاد کو اختیار دیتا۔ اس نے اولاد اختیار نہیں کی، جب اولاد نہیں اختیار کی تو کسی اور کو وہ اختیار کیسے دے دے گا؟ اب بھی بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آ گئی؟ آسمان و زمین کا بادشاہ صرف وہ ہے، اس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی ہے، اور جب اولاد نہیں بنائی تو کسی اور کو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہت میں اختیار میں کوئی اس کا شریک۔ تین باتیں سمجھ میں آ گئی۔ کائنات کی ہر چیز کا خالق وہ ہے، کائنات کی ہر چیز کا مالک وہ ہے، اور کائنات میں ہر شرک کرنے والا نفع نقصان کے لیے شرک کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میری خلقت اور میری ملکیت میں میرے سوا کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اسی لیے اب بتائیے کہ نفع اور نقصان کا اختیار کس کے پاس؟ جواب صحیح نہیں ہے۔ نفع اور نقصان کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اب یہ تو آسان سوال ہے نا، دیجیے جواب دیجیے۔ جواب صحیح نہیں ہے، اللہ ہی کے پاس ہے، یہ صحیح جواب ہے۔ نفع اور نقصان کا اختیار اللہ کے پاس ہے کہہ کر تو لوگوں نے چور دروازے کھول لیے سب طرف سے۔ نفع اور نقصان کا اختیار صرف اللہ کے پاس، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، یہ صحیح جواب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور اس نے اپنی خلقت اور ملکیت میں اختیار چلانے کا حق اپنے علاوہ کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، کوئی اس کی ملکیت میں، کوئی اس کے اختیار میں اس کا شریک نہیں ہے۔ ہو گئی بات ختم؟ ایک پوائنٹ اور بچ جاتا ہے، بہت اچھی طرح اس پوائنٹ کو سمجھیں۔ ہوتا کیا ہے، کسی کی خلقت، کسی کی ملکیت، ٹھیک، کسی کو وہ اختیار نہ بھی دے تب بھی سفارش تو کوئی نہ کوئی کر سکتا ہے نا۔ سمجھ پا رہے ہیں؟ کیا کر سکتا ہے؟ سفارش تو کر سکتا ہے نا۔ اللہ ہی کی ہر چیز، اللہ کی مخلوق ہے، ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ نے اپنی ملکیت میں کسی کو اختیار بھی نہیں دیا ہے، مگر کوئی اللہ سے تو کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ یہ اس کو دے دے، کہہ سکتا ہے نہیں؟ اس کو کیا کہیں گے؟ سفارش۔ تو اگلا چیپٹر آتا ہے سفارش کا۔ اللہ تعالی سے کون سفارش کر سکتا ہے، کس کے لیے کر سکتا ہے، کس حد تک کر سکتا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ
ابھی تھوڑی دیر میں نے پہلے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کا ماننا یہ کہ اللہ نے اپنی ملکیت میں ان کو بھی اختیار دے رکھا ہے. کہا تھا ابھی پتہ چل گیا کہ اختیار ٹھیک. ایسے ہی کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ہم ان کو دینے والا تھوڑی سمجھتے ہیں, دلوانے والا سمجھتے ہیں. یہ ہمیں اللہ سے سفارش کر کے کیا کرتے ہیں, دلوا دیتے ہیں. تو یہ تو سفارش, اور سفارش تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا, دلوا دیتے ہیں. تو سنیں, قرآن مجید میں سفارش کے بارے میں 3 قانون بیان کیے گئے. کتنے؟ 3 قانون بیان کیے گئے ہیں. پہلا قانون یہ ہے کہ اللہ کے پاس اللہ جس کو اجازت دے اس کے علاوہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا. پہلا قانون. ٹھیک. دوسرا قانون, اللہ کے سامنے جس کو سفارش کی اجازت مل جائے وہ اسی کے لیے سفارش کر سکتا ہے جس کے لیے سفارش کی اجازت ملے. فرق سمجھ میں آیا؟ ہر کوئی سفارش بھی نہیں کر پائے گا, اور جو سفارش کر پائے گا وہ ہر کسی کے لیے سفارش نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے. اور تیسری بات, جس کے لیے سفارش کی اجازت ملے گی اس کے لیے بھی جو چاہے وہ سفارش کر دے یہ نہیں ہو سکے گا, بلکہ سفارش کی بھی حد ہوگی, لمٹ ہوگی. آ گئی بات سمجھ میں؟ میں آیتیں پڑھتا ہوں, سنیے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255, آیت الکرسی سب کو یاد ہے. بے شمار مقامات پر اس مفہوم کا جملہ قرآن مجید میں موجود ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کون ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر دے سوائے اس کی اجازت کے, سوائے اس کی. اب ہم نے جو پورے ملک میں سفارش کرنے والوں کے اڈے بنا رکھے ہیں, ان کو اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہے, ایسا کوئی سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے؟ تو پھر کیا مطلب کہ ہم نے جس کا چاہا استھان بنا دیا, دربار بنا دیا, درگاہ بنا دیا, مزار بنا دیا اور دلوا دے اللہ سے دلوا. بھائی وہ دلوائیں گے یا نہیں دلوائیں گے, ان کو سفارش کی اجازت ہے یا نہیں ہے, یہ آپ کو کون بتائے گا؟ اور قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ سفارش کی اجازت نہ دے دے. تو کوئی ایک بار بتا دے کہ ان میں سے کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سفارش کی اجازت دی ہے. کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ نہیں. چلو ٹھیک ہے, آپ کہو گے کہ جو اللہ کے بالکل مخصوص بندے ہیں, صحابہ کرام ہیں, ائمہ کرام ہیں, اور جو اللہ کے مخصوص بندے ہیں ان کو تو مل ہی جائے گی نا. چلیے ٹھیک ہے, مل جائے گی. مگر آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ سے میرا یہ کام کروا دیجئے, تو آپ کے لیے سفارش کی اجازت مل جائے گی, اس بات کی گارنٹی کہاں سے آ گئی؟ آ گئی بات سمجھ میں یا نہیں؟ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ, اور وہ سفارش نہیں کریں گے مگر انہی کے لیے جن کے لیے وہ چاہے گا. سمجھ پا رہے ہیں؟ جن کو سفارش کی اجازت ملے گی, یقینی نام بتاؤں, پکا نام, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت ملے گی. پکی بات ہے, بالکل لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت ملے گی, مگر میرے لیے ملے گی یہ کہاں سے لے کر آ گیا میں؟ ہاں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اگر مجھے چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اگر مجھے چاہیے, تو سفارش کا مالک بھی کون ہے؟ تو میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ قیامت کے دن مجھے ان کی سفارش نصیب فرما. آیا فرق سمجھ میں یا نہیں؟ تو جن کو اجازت ملی ہے ہمیں ان کی لسٹ نہیں معلوم, اور جن کے بارے میں یقین ہے کہ ان کو سفارش کی اجازت ملے گی, ان کو ہمارے لیے شفاعت کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی یہ ہمیں نہیں معلوم. اور پھر ہم کچھ بھی کریں ہماری سفارش ہو جائے گی, یہ کس نے کہہ دیا؟ ہاں, آپ سورہ نبا پڑھیے, اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا.
جس دن فرشتے روح الامین صف باندھے کھڑے ہوں گے. پتہ ہے سب باندھے کھڑے ہوں گے کا مطلب کیا ہے؟ ڈر کے مارے با ادب اللہ کی اجازت کا انتظار کرتے ہوئے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، کوئی نہیں بولے گا، کوئی کلام نہیں کرے گا. الا من اذن لہ الرحمن، مگر جسے بولنے کی اجازت کون عطا کرے گا؟ رحمان. ایک باریک بات سنیے، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے، مطلب وہی بولے گا جس کو کون اجازت دے گا؟ ذرا زور سے بولیے. یہاں پھر چوک گئے آپ. نہیں، رحمان اجازت دے گا. میں یہ محسوس کرا رہا ہوں یہاں اللہ نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ الا من اذن لہ الرحمن. اور رحمان کا معنی کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کو بولنے کی اجازت دے دے، یہ اللہ کا رحم ہوگا، ورنہ وہ چاہے تو کسی کو اجازت نہ دے. آ گئی بات سمجھ میں یا نہیں؟ تو اسی لیے یہاں کہا گیا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحم کرنے والا بولنے کی اجازت دے دے. یعنی یہ اجازت اللہ کی بہت بڑی کیا ہوگی؟ رحمت ہوگی، ورنہ وہ چاہے تو کسی کو بولنے بھی نہ دے. اور اس کے بعد کیا کہ وقال صوابا، اور جس کو اجازت ملے گی نا وہ ٹھیک ٹھیک بات کرے گا، الٹی سیدھی نہیں کرے گا کہ اے اللہ یہ تو میرا مرید تھا، اس کو تو اندر لے جانا ہی پڑے گا. مجال نہیں کسی کو یہ کہہ دے، وہ ٹھیک ٹھیک بات کہے گا. یعنی وہی کہے گا جس کی اجازت اللہ کی طرف سے ہوگی. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے مغفرت کی سفارش کر لیں گے؟ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ کفر کی سفارش کی اجازت نہیں ملے گی. سمجھ پا رہے ہیں؟ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ صرف اللہ. ہر چیز کا مالک صرف اللہ. اللہ نے اپنی مخلوق اور اپنی ملکیت میں کسی اور کو اختیار نہیں دیا ہے، کسی اور کو اختیار نہیں دیا ہے. کوئی اس کی خلقت اور ملکیت میں سفارش کرنا چاہے تو 3 شرطیں. پہلی شرط، اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر پائے گا. دوسری شرط، جس کے لیے اجازت ہوگی اس کے علاوہ کسی کے لیے سفارش نہیں کر پائے گا. اور تیسری شرط، جس بات کی سفارش کی اجازت ہوگی اس کے علاوہ کسی بات کی سفارش نہیں کر پائے گا. تو جن کو ہم نے سینٹر بنا رکھے ہیں، کیا ان کو اجازت ملی ہوئی ہے؟ ہمارے بارے میں ملی ہوئی ہے اور ہر بات کے بارے میں ملی ہوئی ہے. یہ ہم نے کیا کر دیا؟ ٹھیک. اب اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں. جن لوگوں نے اللہ کے یہاں سفارش کرنے والا اللہ کے بندوں کو بنا رکھا ہے، ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے؟ ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے؟ ہو سکتا ہے میرے سامنے بیٹھے ہوئے کچھ بھائی کے ذہن میں بھی یہی کچھ چل رہا ہو. میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے، چل کیا رہا ہوتا ہے؟ چلا دیا گیا ہے کہ دیکھو بادشاہ کے پاس وزیر کے بنا پہنچ جاؤ گے، جج کے پاس کس کے بنا؟ وکیل کے بنا پہنچ جاؤ گے. چھت پر کس کے بنا؟ سیڑھی کے بنا پہنچ جاؤ گے. تو اللہ تک بغیر واسطے اور ذریعے کے کیسے پہنچ جاؤ گے؟ ہے یہ ذہن میں ہے نا؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم نے اللہ کے نیک بندوں کا واسطہ بنا لیا کہ یہ اللہ تک ہماری بات پہنچا دیں گے، یعنی ہمارے لیے سفارش کر دیں گے. یہی ہے نا؟ تو یہ بات ہم نے بنا لی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ چاہیے، کیونکہ بادشاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ چاہیے ہوتا ہے، چھت تک پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اب اس کو ذرا اچھے سے سمجھیے تاکہ ہمیں اچھی طرح سے بات واضح ہو جائے. دیکھیں، بادشاہ تک پہنچنے کے لیے یا جج تک پہنچنے کے لیے یا چھت تک پہنچنے کے لیے جو واسطوں کی ضرورت ہے نا، یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں یا خالق ہیں؟ بادشاہ خالق ہے یا مخلوق؟ جج خالق ہے یا مخلوق؟ چھت خالق ہے یا مخلوق؟ اور ایسی 1000 مثالیں لے آئیے، وہ ساری مثالیں خالق کی ہے یا مخلوق کی؟
اور قرآن مجید میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 74 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو، وہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ سورہ فاطر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور ایک قدم آگے بڑھ کر یہ فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی مثل، اس کی طرح کوئی شے ہے ہی نہیں۔ تو بادشاہ اللہ کی مثل ہے، جج اللہ کا مثل ہے، چھت اللہ کا مثل ہے۔ جب اس کی طرح کوئی شے ہے ہی نہیں تو کسی چیز کے ساتھ اس کی مثال کیسے دیتے ہو؟ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ایک غلط فہمی دور کر رہا ہوں، ذرا اچھی طرح سنیے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے مثالیں نہیں دیا کرو، دوسری طرف قرآن مجید میں خود اللہ نے اپنے لیے مثالیں دی۔ تو اب تو کنفیوژن ہو گیا کہ بھئی اگر اللہ کے لیے مثالیں نہیں دینی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کیسے مثال دے دی ہے؟ تو میں وہ مثال پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 29 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اللہ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی جس کے کئی مالک ہیں اور وہ سارے مالک ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ مثال سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی ہے کہ ایک آدمی نوکر ہے، غلام ہے، اور اس کے کئی مالک ہیں اور وہ سارے مالک ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ مالک کی آپس میں بنتی نہیں ہے، کھینچتان ہے۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک دوسرا نوکر ہے، وہ صرف ایک مالک کا نوکر ہے۔ حل یستویان مسئلہ، یہ دونوں نوکروں کی مثال ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ دونوں نوکروں کی مثال ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ کیا فرق ہے بتائیں؟ وہ پہلا والا نوکر جو ہے نا، اس کے کئی سارے مالک ہیں اور پھر وہ مالک ایک دوسرے سے محبت بھی نہیں کرتے، تو ایک مالک جیسے اسے کوئی آرڈر کرے گا دوسرا کہ اچھا تیرا ہی نوکر ہے کیا، وہ نہیں کر یہ کر، پھر تیسرا کہے گا یہ نہیں کرے گا وہ کرے گا، سارے مالک اس کو اپنی طرف کیا کریں گے، اور مالک کے کھینچ تان کی وجہ سے نوکر کی چٹنی بن جائے گی۔ اور دوسرا والا ایک مالک کا نوکر ہے، مالک کہے گا یہ کرو، کر دیا، مالک خوش، مالک کہے گا یہ نہیں کرو، اس نے نہیں کیا، مالک خوش۔ تو دونوں مثالیں برابر نہیں ہو سکتی۔ رب تعالیٰ نے تو یہ مثال دی ہے کہ بھائی صرف اللہ سے مانگنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ سے طلب کرنے والے ایک مالک کے غلام ہیں۔ دیکھیں نوکر کو عربی میں عبد کہتے ہیں، کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے نوکر ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے عبد ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے۔ لیکن خوش قسمتی ہے کہ اگر توحید ہے تو ہمارا مالک صرف، اور اگر توحید نہیں ہے تو راجکوٹ میں ہمارا مالک کوئی اور ہو جائے گا، بنگال جائیں گے کوئی اور ہو جائے گا، احمد آباد جائیں گے کوئی اور ہو جائے گا، اجمیر جائیں گے کوئی اور ہو جائے گا، دلی جائیں گے کوئی اور ہو جائے گا، ہر جگہ مالک بدل جائے گا ہمارا، کس کس کو خوش کرتے رہیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ ایسے ہی ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ مثال تھوڑی سی باریک ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 28 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے تمہارے اندر ہی سے تمہارے لیے ایک مثال بیان کی۔ کیا ہے مثال؟ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، اس مثال کو ذرا گہرائی سے سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو، تمہارے اندر سے میں تمہارے لیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ مثال کیا ہے پتہ ہے؟ تمہارے بھی نوکر ہوتے ہیں نا، جو تمہاری ملکیتیں ہیں، جو تمہاری ملکیتیں ہیں، کیا ان ملکیتوں میں تم اپنے نوکروں کا کوئی حصہ مانتے ہو؟ مانتے ہو؟ دنیا میں کوئی بھی انسان اپنی ملکیت میں اپنے نوکر کا حصہ مانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ جب کائنات کی ساری چیزیں میری مخلوق ہیں تو میری مخلوق کا میری ملکیت میں تم لوگ حصہ کیسے مان لیتے ہو؟ تمہارے نوکر تمہاری ملکیتوں میں تمہارا پارٹنر نہیں ہو سکتے، اور میری ملکیتوں میں میرا بندہ، میرا مخلوق جو ہے وہ میرا پارٹنر ہو جاتا ہے۔ عقل کے اندھے ہو تم؟ مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 28 ہے کہ سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرب لکم مثلا من انفسکم، سنو اللہ تمہارے اندر سے تمہارے لیے مثال دے رہا ہے۔
حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے جو تمہارے غلام ہیں، کیا ان کو کوئی شریک مانتے ہو کہ تم اور وہ برابر کے پارٹنر ہو جاؤ؟ مانتے ہو ایسا؟ نہیں مانتے ہو نا، پھر میری ملکیتوں میں میرے بندوں کو، میرے غلاموں کو میرا پارٹنر کیسے مان لیتے ہو؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ پتہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے بعد آیت نمبر 30 میں تو یہ بتایا ہے کہ انسان کی فطرت جو ہے نا وہ توحید ہے۔ انسان کی فطرت کیا ہے؟ توحید ہے۔ فطرت کا مطلب جانتے ہیں؟ فطرت کا مطلب ان بلٹ اپلیکیشن جو ہوتا ہے نا وہ فطرت کہیے۔ انسان کے اندر جو پہلے سے ان بلٹ ہوتا ہے، یعنی اسے وہ سیکھنے کی ضرورت، پتہ ہے کچھ انسان کی فطرت غصے کی ہوتی ہے تو بعد میں غصہ کرنا سیکھتا نہیں ہے، بلکہ شروع سے ہی اس کی فطرت میں غصہ ہے تو وہ بات بات پر کیا ہوتا ہے۔ کچھ انسان کو غصہ نہیں آتا ہے، یہ اس کی فطرت ہوتی ہے، تو اس کو بڑی بڑی چیزیں بھی کر دو تب بھی اس کو ایسا لگتا ہے برف کی سلی پر بیٹھا ہوا، غصہ ہی نہیں آتا ہے اس کو۔ تو فطرت جو ہے نا وہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان بلٹ اپلیکیشن جو ہے، یعنی ہمارے اندر پہلے سے جو چیز موجود ہے اسے فطرت کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ ہم نے دنیا کے سارے انسانوں کو فطرت توحید پر پیدا کیا ہے۔ کس پر؟ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو گئی، فطرت توحید پر ہر انسان کیسے ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے ہے۔ یہ بتائیے، ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم سارے لوگ، میں چاہوں گا کہ انسان اگر توحید کی فطرت پر پیدا نہیں ہوا ہے تو میرے ایک سوال پر مجمع سے کم ایک ہاتھ اٹھنا چاہیے۔ کتنے؟ کم سے کم ایک ہاتھ اٹھنا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ ہاں انسان کوئی ایسا بھی ہے جو فطرت توحید پر پیدا نہیں ہوا ہے۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی انسان مان لیجئے کہیں پر سرونٹ ہے، ملازم ہے، نوکر ہے، مان لیجئے کیا ہیں؟ سرونٹ ہے، ملازم ہے، نوکر ہیں کہیں بھی، تو ہمارے اوپر جو ہمارا باس ہوگا، حاکم ہوگا، جو مالک ہوگا، وہ ایک ہونا ہمیں پسند ہے یا 2 3 4 5 ہونا ہمیں پسند ہے؟ ہاں، ایک ہونا پسند ہے۔ کیسے؟ مان لیجئے ایک نوکر کو ایک آدمی نے نوکری پر رکھا اور اس سے کہا کہ بھائی یہ سامان یہاں سے اٹھاؤ اور وہاں لے جا کے رکھ دو، اس نے رکھ دیا، کام ختم۔ اب بیٹا آیا، وہ کہتا ہے کہ یہ یہاں سے یہاں کس نے رکھا؟ میں نے رکھا، اس کو یہاں سے اٹھاؤ اور پھر سے وہیں رکھ دو۔ اس نے کہا چلو بھائی مالک کا بیٹا ہے کہہ رہا ہے تو میں اٹھا کے رکھ دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے مالک ہے، یہ پھر سے یہاں کس نے رکھا؟ اس کو اٹھا کے یہاں سے۔ اچھا لگے گا آپ کو؟ بہت مزہ آئے گا، بہت پسند آئے گا کہ نچاتے رہو صبح سے شام تک، باپ بیٹا مل کر کریں گے، یہ کھڑے ہو جائیں گے، بھائی باپ بیٹا طے کر لو پہلے کہ مجھے سننی کس کی ہے، ماننی کس کی ہے، کریں گے ایسے یا نہیں؟ کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں جو اپنے اوپر ایک سے زیادہ حاکم پسند کرتا ہو، تو کائنات کا کوئی انسان اپنے اوپر ایک سے زیادہ معبود کیسے پسند کر لیتا ہے؟ یہ فطرت کے خلاف جا کر وہ ایک سے زیادہ معبود پسند کرتا ہے۔ معبود ہمارا مالک ہے یا نہیں؟ معبود ہمارا مالک ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم ایک سے زیادہ مالک کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ یہ ہماری فطرت نہیں ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کو ایک مالک چاہیے۔ کتنے؟ ایک مثال دیتا ہوں، بات اور مضبوط ہو جائے گی۔ کئی بار ہماری ماؤں اور بہنوں کے دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ اسلام نے ایک مرد کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دے دی، مگر عورت کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت نہیں دی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کیوں نہیں دی ہے؟ عورتوں کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ دیکھیں اس کا اصل جواب تو یہ ہے کہ اسلام نسل کی حفاظت چاہتا ہے۔ اسلام، ایک مرد اگر ایک سے زیادہ بیوی سے اولاد پیدا کرے گا تو اچھی طرح پتا ہوگا کہ یہ اولاد اس مرد کی ہے، یہ اولاد بھی اسی مرد کی ہے، چاہے وہ ایک بیوی سے پیدا کرے یا ایک سے زیادہ بیویوں سے پیدا کرے، اس کی نسل کی حفاظت رہے گی۔ مگر ایک ہی عورت اگر ایک سے زیادہ مرد سے شادی کر لے اور وہ سارے مرد اس عورت سے اولاد پیدا کریں تو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ اولاد ان چاروں میں سے کس مرد کی اولاد ہے۔ یہ نسب کی حفاظت نہیں ہو پائے گی۔ آج ڈی این اے ٹیسٹنگ کا زمانہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیں گے، مگر جب شریعت نازل ہوئی تھی تب ڈی این اے ٹیسٹ کا زمانہ تھا؟ اور کیا آج دنیا کے ہر مقام پر ڈی این اے ٹیسٹ ممکن ہے؟
کیا ہر گھر میں ہر آدمی اپنی اولاد کے بعد ڈی این اے ٹیسٹنگ کا خرچہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک عورت کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ اسلام نسل کی حفاظت. مگر ایک دوسری بڑی باریک چیز ہے اور وہ فطرت والی ہے. آپ کو پتا ہے مرد و عورت میں سے اللہ تعالی نے حاکم اور محکوم کس کس کو بنایا؟ مرد حاکم ہے یا محکوم؟ حاکم ہے. عورت محکوم ہے. اب یہ بتائیے کہ ایک حاکم کی محکومیت میں ایک ہو چار ہو یا نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ایک جو حاکم ہے نا اس کا حکم ایک پر بھی چل سکتا ہے اور ایک سے، لیکن ایک محکوم پر ایک سے زیادہ کا حکم چلے تو وہ پاگل ہو جائے گی. اندازہ لگائیے کہ ایک عورت کو اگر ایک سے زیادہ مرد سے شادی کی اجازت دے دی جائے اور ایک مرد اس سے کہے کہ تجھے اس طرح کرنا ہے، دوسرا مرد کہے کہ نہیں، تیسرا کہے نہیں اس طرح، چوتھا کہے، وہ کس کی سنے گی؟ وہ تو پاگل ہو جائے گی. انسان کی فطرت میں یہ ہے ہی نہیں کہ ایک سے زیادہ باس برداشت کر سکے. یہ تو پھر بھی شوہر کی بات چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ایک سے زیادہ شوہر کی اجازت نہیں دے کر ان پر احسان کیا ہے، ورنہ وہ کچھ ہی دنوں میں زندگی سے تنگ آ جاتی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ کس کی سننا ہے کس کی ماننا. اس کی مانو تو وہ ناراض، اس کی سنو تو وہ ناراض. مگر دوسری طرف مرد کے ساتھ ایسا نہیں ہے. خیر، تو یہ اللہ نے فطرت میں رکھا. اب مجھے بتائیے کہ انسان کی فطرت ایک مالک کی ہے یا زیادہ مالک کی ہے؟ تو انسان کو توحید کی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے یا شرک کی فطرت پر؟ توحید کی فطرت. اللہ نے آپ کے اندر توحید رکھ کے آپ کو بھیجا ہے. آپ کی ان بلٹ صلاحیت توحید ہے. آپ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مان ہی نہیں سکتے. یہ انسان کی صلاحیت ہے. پھر بھی آپ ادھر ادھر یہاں وہاں ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں. تو آپ کو یہ بات سمجھانی تھی کہ اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو کیونکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے. اچھا، ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ سیڑھی اور واسطہ وغیرہ کے بارے میں ایک طریقہ اور سمجھنے کا ہے، وہ اختیار کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں سارے ہی طاقتور لوگ، بادشاہ ہوں، جج ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ اپنے تک پہنچنے کے لیے بیچ میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے. دربان رکھتا ہے، وزیر رکھتا ہے، فلاں فلاں رکھتا ہے، رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ دنیا میں بادشاہ بھی محتاج ہے، جج بھی محتاج ہے اور اسے انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے. بادشاہ وزیر اس لیے رکھتا ہے کہ کوئی اس سے ملنے کے لیے آنے کے بہانے اس کو گولی نہ مار دے. سیکیورٹی کے درمیان رہتا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنے بندوں سے ڈرتا ہے؟ ہاں، ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے. تو کیوں رکاوٹیں کھڑی کرے گا؟ نہیں تم ڈائریکٹ نہیں آ سکتے بھائی، تم ادھر ادھر سے لائسنس دکھاؤ، پاسپورٹ دکھاؤ، اس کے بعد آؤ. اللہ تعالیٰ کس سے ڈرے گا؟ کیوں ڈرے گا؟ جتنے بھی یہ رکاوٹیں کھڑی کرنے والے ہیں ان سب کو انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے، اس لیے یہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور بھی مسائل ہیں، ہر کسی کی بات وہ سمجھ بھی نہیں سکتا. ایک بادشاہ کے سامنے بات کرنے والا کوئی چائنیز آ جائے، وہ چائنیز میں باتیں کرنے لگے، بھائی ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤ. کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ کسی کی بات سمجھ نہ سکے؟ تو کیوں کسی کے لیے رکاوٹ کھڑی کرے گا؟ وہ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہ سیڑھی والی بات احمد آباد میں ایک بار میں نے ایک بیان میں سمجھایا تھا، بہت دلچسپ ہے اور شاید ہنسی بھی آ جائے، مگر اس کو سنیے اور سمجھیے. یہ چھت ہی ہے نا، یہ اوپر جو ہمیں دکھائی یہ چھت ہے، اور اس چھت تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کدھر سے؟ باہر سے سیڑھی ہے. ٹھیک ہے، میں دو چیزیں اس سیڑھی کے بارے میں بتاتا ہوں اور آپ میرا ساتھ دیجئے. اس چھت تک پہنچنے کے لیے جو سیڑھی ہے، اس سیڑھی کے اسٹیپس کو ہم گن بھی سکتے ہیں اور نمبرنگ بھی کر سکتے ہیں. دونوں بات سمجھ میں آئی؟ ہم گن بھی سکتے ہیں، یعنی کہ نیچے سے چھت تک پہنچنے کے لیے کتنے اسٹیپ ہیں یہ ہم گن سکتے ہیں. گن سکتے ہیں کہ نہیں؟ گن سکتے ہیں. اور دوسرا، ہم ان کی نمبرنگ بھی کر سکتے ہیں. یہ پہلا زینہ، یہ دوسرا زینہ، یہ تیسرا زینہ، یہ چوتھا زینہ، یہ پانچواں زینہ. کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہے پکی بات یا نہیں؟ بھئی یہ پہلا اسٹیپ، اچھا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ کبھی کبھار دوسرا اسٹیپ بھی ہو جائے گا کیا؟
بھائی اس مسجد کی چھت تک پہنچنے کے لیے جو سیڑھی ہے، اس سیڑھی کا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ پہلا ہی رہے گا نا، ہاں، جو دوسرا ہے وہ دوسرا ہی رہے گا، تیسرا چوتھا پانچواں جو ہے وہ. میں نے وہاں پر ایک سوال پوچھا تھا کہ دیکھو بھائی چھت تک پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے، بغیر سیڑھی کی چھت تک نہیں پہنچ سکتے. اب تم اللہ تک پہنچنے کے لیے جن کو سیڑھی بتا رہے ہو نا، مجھے ان کے بارے میں 2 سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کتنی سیڑھی چاہیے؟ بھائی کچھ کاؤنٹنگ تو ہوگی نہیں ہوگی؟ ہاں نہیں ہوگی کاؤنٹنگ. ہم نے مان لیا اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا چاہیے؟ سیڑھی. تو پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کتنے اسٹیپ کی سیڑھی چاہیے. ہم لوگ سیڑھی خریدنے بھی جاتے ہیں نا تو وہ دکان والا بھی پوچھتا ہے کہ بھائی کتنے اسٹیپ کا چاہیے، 6 اسٹیپ کا، 8 اسٹیپ کا، 10 اسٹیپ کا، 20 اسٹیپ کا، پوچھتا ہے نہیں پوچھتا ہے. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی میں کتنے اسٹیپ چاہیے بتاؤ. آج تک کسی کو یہ جواب ملا؟ بھائی اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے، کتنے اسٹیپ کی سیڑھی چاہیے؟ کسی کو معلوم ہے تو بتائیے، کوئی کتنی سیڑھی چاہیے؟ نہیں معلوم. اور دوسرا یہ کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے جو سیڑھی چاہیے اس کا پہلا اسٹیپ کون ہے یہ بتا دیجیے، کیونکہ جو پہلا اسٹیپ ہوگا نا وہ درجے میں سب سے کم ہوگا. یہ جتنے بھی آپ اولیاء کرام کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا رہے ہو، یہ سارے کے سارے اولیاء کو تو آپ نے آخری سیڑھی قرار دے رکھا ہے کہ ہمارے والے سب سے اونچے ہیں، سب سے اونچے ہیں. مطلب کون سے والے ہیں یہ؟ تو نیچے والی سیڑھی کہاں ہے؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہ بتائیے کہ کوئی بھی اپنے ماننے والے ولی کو اس سیڑھی کا سب سے پہلا اسٹیپ قرار دے کر دکھائے. میں کھڑا ہوں. کوئی بھی کسی بھی اللہ کے ولی کو ماننے والے سے پوچھو کہ تمہارا ولی اللہ تک پہنچنے کی سیڑھی میں سب سے پہلا اسٹیپ ہے؟ میرا کیوں پہلا ہوتا، میرا تو آخری والا ہے. سوال سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو بھائی آخری کے اسٹیپ تو مل رہے ہیں، شروع کے اسٹیپ تو مل ہی نہیں رہے ہیں، تو کودنا تو اب بھی پڑے گا. نیچے والے اسٹیپ تو ہے ہی نہیں، تو کیسے چڑھیں گے؟ اب مجھے بتائیے کیسے چڑھوں میں؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے، نہ اسٹیپ کا پتہ ہے نہ نیچے کے اسٹیپ کا پتہ ہے. کوئی بھی پتہ ہے اتنا سا اگر کسی نے بنا کے رکھا ہے نا، وہ بھی کہے گا ہمارا والا بالکل اللہ کے عرش پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس سے نیچے والا تو ہے ہی نہیں ہمارا والا. تو پہلا اسٹیپ کہاں ہے؟ چھت کے قریب 1-2 اسٹیپ دکھ رہے ہیں، وہاں تک اگر کوئی کود سکتا ہے تو تھوڑی اور طاقت لگائے گا تو چھت ہی پر پہنچ جائے گا. پھر یا تو نیچے کے اسٹیپ دکھا دیجئے. پھر میں بتاؤں اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے کتنے اسٹیپ کی چاہیے، پہلا کون ہے، یہ سب بتاؤں. صحیح بخاری میں کتاب التوحید کے اندر ایک لمبی حدیث موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ فرض عبادتیں ہیں. فرض عبادات اللہ تک پہنچنے کا کیا ہیں؟ ذریعہ ہیں. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے، مگر وہ سیڑھی کے اسٹیپ 5 ہیں. اور پہلا اسٹیپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اگلا 5 وقتہ نماز ہے، اس کے بعد رمضان کے روزے ہیں، پھر اگر استطاعت ہو نصاب تک پہنچ جائیں تو زکوٰۃ ہے، اگر اور نصاب تک پہنچ جائیں تو کائنات میں کوئی انکار کر کے دکھائے. دلیل میرے ذمے، یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مجھ تک قریب ہونے کے لیے مجھے سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ چیزیں ہیں جو میں نے اپنے بندوں پر فرض کیے. اس کے بعد اور قریب آنا ہے، جو فرض نہیں کیے وہ کرنے لگو. نوافل کرو. لا یزال یتقرب عبدی الی بالنوافل، نوافل کے ذریعے بندے میرے قریب ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ میں اپنے ان بندوں سے محبت کرنے لگتا ہوں. سمجھ پا رہے ہیں؟ جانا ہے اللہ کے قریب پہنچنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، تو یہ اسٹیپس ہیں، یہ سیڑھی ہیں، یہ ذرائع ہیں. اپنائیے. کائنات میں ایک سوال دے رہا ہوں پھر سے، کائنات میں کوئی اللہ والا یہ اسٹیپس اپنائے بنا اللہ تک پہنچا ہو تو ہاتھ اٹھائیے. سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جتنے بھی لوگ جتنے اللہ والوں کی امید میں بیٹھے ہوئے نا، کوئی ایک اللہ والا ایسا ہو جو ان 5 اسٹیپس کو اپنائے بنا اللہ تک پہنچا ہو، کوئی ایک نام، بالکل یہاں سے وہاں پیچھے تک کوئی نام ہو تو بتائیے کہ بھائی یہ ان اسٹیپس کے بنا اللہ کے قریب ہی ہو گئے. بھائی جب یہ اللہ کے قریب ان اسٹیپس کے بنا نہیں ہو سکے تو آپ کیسے ہو جائیں گے؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟
آپ سمجھ رہے ہو کہ ہم اللہ کے قریبی کو پکڑ کے قریب ہو جائیں گے. تو یہ جو لوگ قریب ہوئے نا وہ انہی اسٹیپس کے ذریعے ہوئے نا. انہوں نے یہ اسٹیپس کیوں فالو کیے؟ انہوں نے قریب والے کو پکڑا ہوتا پھر تو دنیا میں ایک آدمی کو نیکی کرنی پڑتی. صرف کتنے کو نیکی کرنی پڑتی؟ دنیا میں پہلا شخص جو آیا تھا وہ نیکیاں کر کے اللہ کے قریب ہوتا اور اس کے بعد سب اس کی ٹانگ پکڑتے رہتے، قریب ہو جاتے، کسی کو عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو مجھے بتائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹانگ پکڑ کر قریب ہونا سکھایا یا عمل کر کے قریب ہونا سکھایا؟ تو پھر کیا کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے ذریعہ چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے، مگر جسے آپ ذریعہ بتا رہے ہو وہ ذریعہ نہیں ہے. اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اللہ کی طرف سے نافذ کیے گئے قوانین ہیں. پہلے ایمان، اس کے بعد اعمال، یہ اللہ تک پہنچنے کے ذرائع. اس کے بعد ذہنوں میں کیا بیٹھا ہوا ہے؟ اگلی چیز، ہم گنہگار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں. یہ نیک بندے ہیں، اللہ ان کی ٹالتا نہیں. ہے یہی بیٹھا ہوا؟ یہی بیٹھا ہوا نا ذہنوں میں کہ ہم گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے، اور یہ نیک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ٹالتا نہیں، لہذا ان سے دعا کرو، یہ اللہ سے ہماری دعا سفارش کر کے کیا کرا دیں گے؟ قبول کرا دیں گے. یقین جانیں آپ کو حیرانی ہوگی، حیا محسوس ہوتی یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے بہت سارے ساتھی پہلے مزار پرست اور قبر پرست تھے، بعد میں جب ان کو ہدایت ملی تو خود ان کا بیان ہے کہ یہ مزاروں میں عرضیاں اور پرچیاں لکھ کے لٹکائی جاتی ہیں تاکہ بابا ان کی یہ عرضی کہاں پہنچا دے. پتہ ہے ان عرضیوں میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ کہ مجھے فلاں سے ناجائز تعلقات ہیں، میرا ان سے نکاح کروا دو. آئی بات سمجھ میں یا نہیں؟ اور اس طرح کی بے شمار ایسی بے حیائی کی چیزیں بابا کے سامنے جا کے مانگی جاتی ہیں. یہ بتائیے کیا کسی کے اندر یہ ہمت ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگ لے؟ ہاں، جو چیز اللہ پسند نہیں کرتا ہے، کوئی اللہ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں، ذرا کامیاب کر دینا؟ مانگ سکتا ہے کوئی اللہ سے ایسا؟ نہیں مانگ سکتا وہ، کیونکہ جس سے مانگ رہا ہے نا وہ خود اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ اللہ سے مانگ نہیں سکتے، ان سے مانگ پا رہے ہیں، تو ان کو یہ چیزیں بری نہیں لگتی ہیں کیا؟ ہے سوچنے والی بات ہے یا نہیں؟ بھئی اللہ سے آپ یہ چیز نہیں کہہ سکتے اور ان سے کہہ پا رہے ہیں، تو ان کو یہ چیزیں بری نہیں لگتی تھی کیا؟ اور اگر ان کو وہ چیز بری نہ لگے جو اللہ کو بری لگتی ہے تو یہ اللہ کے نیک بندے کیسے ہو گئے؟ ہاں، آپ میں سے کن کو نہیں معلوم کہ ہندوستان کے بڑے بڑے مزاروں میں باقاعدہ بالی ووڈ کی فلمیں ہٹ کروانے کے لیے چادریں چڑھائی گئی ہیں اور وہاں جا کر منتیں مانگی گئی کہ ہمارے فلمیں ہٹ کروا دو؟ ہے معلوم آپ لوگوں کو یا نہیں؟ تو کیا مطلب ان باباؤں کو یہ چیزیں بری نہیں لگتی؟ وہاں جا کے وہ کہہ رہے ہیں اب وہ بابا ہٹ کہاں سے کروائیں گے؟ اللہ سے کہہ کے یا خود اپنی طرف سے؟ جی یہ سوال ہے. اب وہ کہاں سے ہٹ کروائیں گے؟ اپنی طرف سے کرا دیں گے یا اللہ سے کہہ کر کرائیں گے؟ کچھ تو سمجھو. جو چیز ہم اللہ تک نہیں پہنچا سکتے وہ کوئی بھی اللہ تک پہنچنے کی ہمت نہیں کر سکتا. وہ اللہ ہے، وہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہم نہیں کہہ سکیں کوئی اور کہہ دے. جو ہم اللہ سے نہیں کہہ سکتے وہ کوئی بھی اللہ سے نہیں کہہ سکتا. کیا وہ یہ کہہ دیں گے کہ یہ آئے تھے چادر چڑھانے کے لیے، ذرا ان کی سن لیجئے اور ان کی کرا دیجئے؟ کہیں گے اللہ سے؟ وہ نہیں کہیں گے. وہ سمجھ پا رہے ہیں؟ اس کو سمجھیے کہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، وہ نیک ہے، اللہ ان کی ٹالتا نہیں ہے. اس کو سمجھیے. کیا حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ جب ہم قرآن اور حدیث میں غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات حقیقت نہیں ہے. اتنا آسان کر کے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میٹر کو سمجھنے کی کوشش کریے. معافی چاہتا ہوں، پچھلے پوائنٹ میں ایک بات بتانا رہ گیا. اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، مگر اللہ نے اپنے لیے مثالیں بیان کی ہیں. یہ کنفیوژن میں نے بتایا تو تھا لیکن دور نہیں کیا، میں بھول گیا، میں وہ پہلے دور کر دوں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے لیے مثال بیان کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، پہلے اس کو سمجھیے. جو بات اللہ کے لیے پہلے سے قرآن اور حدیث میں ثابت ہے، جو بات اللہ کے لیے پہلے سے قرآن اور حدیث میں ثابت ہے،
اس بات کے لیے مثال دینا یہ اللہ کے لیے مثال دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی باتیں سمجھانے کے لیے مثال دینا ہے۔ میں نے دو مثالیں بتائی نا کہ ایک نوکر کئی مالک کا ہے اور ایک نوکر ایک مالک کا ہے۔ اللہ نے یہ توحید سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، اور توحید قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تمہارے نوکر تمہاری ملکیت میں پارٹنر ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا، تو اللہ کے بندے اللہ کی ملکیت میں پارٹنر کیسے ہو جائیں گے؟ یہ مثال دی اللہ نے، کیا سمجھانے کے لیے؟ توحید سمجھانے کے لیے کہ تمہارے بندے تمہاری ملکیت میں پارٹنر نہیں ہے، تو اللہ کے بندے اللہ کی ملکیت میں پارٹنر۔ توحید سمجھا، اور توحید قرآن و سنت میں ثابت ہے یا نہیں؟ تو جو باتیں اللہ کے لیے قرآن و سنت میں ثابت ہوں، ان باتوں کو سمجھانے کے لیے قرآن نے مثالیں دی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں۔ ہم اور آپ جب تک زندہ رہیں گے مثالیں دے سکتے ہیں، سمجھ پا رہے ہیں؟ ہم مثال دے کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا گوارا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں معبود کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کیسے گوارا کرے گا؟ ہم یہ مثال دے رہے ہیں۔ ہم مثال دے کر کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں پتہ ہے؟ توحید سمجھانا چاہ رہے ہیں جو پہلے سے ثابت ہے۔ اور جو مثال دینا منع ہے وہ کون سی مثال ہے پتہ ہے؟ آپ مثال دے کر اللہ کے لیے کوئی بات ثابت کر رہے ہو، وہ بات پہلے سے اللہ کے لیے ثابت، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ چاہیے، ذریعہ چاہیے، واسطہ چاہیے، یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ آپ مثال دے کر یہ بات ثابت کر رہے ہو، ایسی مثال آپ اللہ کے لیے نہیں دے سکتے۔ اب فرق سمجھ میں آیا؟ جو بات ثابت ہے اسے سمجھانے کے لیے مثال دینا، یہ اللہ کے لیے مثال دینا نہیں ہوتا ہے، مگر کوئی مثال دے کر اللہ کے لیے کوئی بات ثابت کرنا یہ منع ہے، اور اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ اب آئیے وہاں چلتے ہیں۔ اللہ سے جو ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ہم گنہگار ہیں، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، اور کسی کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم گنہگار نہیں ہیں۔ ہم سب گنہگار ہیں، ہمیں اس بات کا اقرار ہے، مگر گنہگار بندے اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ سمجھنا ہے۔ دیکھیے، جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، تو ہماری دعا دو قسم کی ہوتی ہے۔ کتنی قسم کی؟ کبھی کبھار ہم اللہ سے وہ چیزیں مانگتے ہیں جس کا تعلق ہماری موت سے پہلے سے، اور کبھی کبھار ہم اللہ سے وہ چیزیں مانگتے ہیں جس کا تعلق موت کے بعد سے۔ جیسے ہم اللہ سے کہیں کہ اے اللہ مجھے صحت عطا فرما، تو یہ موت سے پہلے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما، یہ موت سے پہلے کی ضرورت ہے۔ ہم ایسے اللہ تعالیٰ سے ہزار چیزیں مانگیں، یہ ساری چیزیں موت سے پہلے ضرورت پڑنے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم کہیں اللہ مجھے قبر کی مشکلات سے بچا لینا، یہ کہاں کی دعا مانگ لی ہم نے؟ موت کے بعد کی، ٹھیک ہے؟ تو موت کے بعد جو ہے وہ آخرت شروع ہو جاتی ہے، اور موت سے پہلے یہ دنیا ہے۔ اس کا مطلب ہم اللہ سے جو بھی دعا کرتے ہیں وہ دعا یا تو دنیا کے بارے میں ہوگی یا تو آخرت کے بارے میں۔ ہے واضح یا نہیں؟ کوئی بھی دعا آپ اللہ سے مانگ لو، وہ دعا یا تو دنیا کے بارے میں ہوگی یا تو ہاں۔ اللہ کے یہاں دعا مانگنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اس حساب سے دعا قبول نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بندہ کیا مانگ رہا ہے اس حساب سے دعا قبول کرتا ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ سے کون مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا، دیکھتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہے۔ میں آپ کو فرق سمجھاتا ہوں۔ جب کوئی اللہ سے دنیا مانگ رہا ہو، کیا مانگ رہا ہو؟ دنیا، تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی فوراً دے دیتا ہے، کبھی کبھی دیر سے دیتا ہے، اور کبھی کبھی دیتا ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ مانگنے والا دنیا کوئی بھی ہو، چاہے بد سے بدترین ہو یا نیک سے نیک ترین ہو، کبھی کبھار فوراً دیتا ہے، کبھی دیر سے دیتا ہے، اور کبھی دیتا ہی نہیں۔ مثال دوں، آدم علیہ السلام کو سجدہ کا حکم پانے کے بعد ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، لعنت پڑی اس پر۔ لعنت پڑتے ہی اس نے قیامت تک کی عمر مانگ لی اللہ سے۔ اللہ نے دے دی یا نہیں دے دی؟ کیوں دے دی؟ وہ تو ابھی ابلیس بنا، ابھی لعنت پڑی اس کے اوپر۔ اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، یوم یبعثون تک، قیامت کے دن تک مجھے عمر چاہیے۔ اللہ نے کہا انک من المنظرین، جا دیا میں نے تجھے۔ ہو گئی دعا قبول یا نہیں؟
مگر یہ دعا کہاں سے متعلق تھی؟ کہاں کے بارے میں تھی؟ دنیا کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں؟ دنیا کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے مکہ کے مشرکین ندیوں میں جاتے تھے، کشتیوں میں سوار ہوتے تھے، کشتی ڈوبنے لگتی تھی تو سب بھول کر کس سے دعا کرنے لگتے تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا تھا تو پھر سے شرک کرنے لگتے تھے. سوال یہ ہے کہ اللہ ان کو بچاتا کیوں تھا؟ ہاں مشرک ہیں، مشرک لوگ کہہ رہے ہیں اللہ بچا لے اللہ بچا لے، اور اللہ ان کو بچاتا تھا تو ان کی دعا قبول ہوتی تھی یا نہیں ہوتی؟ تو کیوں ہو رہی ہے قبول بھائی؟ ہاں آ گئی بات سمجھ میں؟ وہ کہہ رہے ہیں بچا لے، اللہ نے بچا لیا. وہ کہہ رہے ہیں قیامت تک کی عمر دے دے، اللہ نے دے دیا. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، دے دی فوراً اللہ نے. مانگنے والے تو خلیل ہیں اللہ کے. آئی بات سمجھ میں یا نہیں؟ زکریا علیہ السلام اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، فوراً دے دی اللہ نے. بڑھاپے تک پہنچ گئے مانگتے مانگتے، مگر فوراً اللہ نے. اب مانگنے والے کون ہیں؟ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے نبی ہیں. مگر مانگ کیا رہے ہیں؟ دنیا یا آخرت؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ دنیا. اولاد مانگ رہے ہیں دنیا میں کام آنے کے لیے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رکے رہو، ابھی مانگتے رہو. خلیل ہو گئے، میری مرضی، میں ابھی دوں بعد میں دوں. آ گئی بات سمجھ میں؟ اور خطبہ جن لوگوں نے سنا ہوگا انہیں یاد ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ سے قریب کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی میری امت آپس میں نہ لڑے. اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی. بولیے نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کا قریبی کوئی ہوگا؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر نماز پڑھ کے دعا مانگی تھی. 3 میں سے 2 دعائیں قبول ہوئی، ایک قبول آپ نے اللہ سے مانگا کہ اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے. اور اگر امت آپس میں نہ لڑنے والی دعا قبول ہو جاتی تو آج میں توحید آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہوتا؟ یہ میرے لیے کتنے افسوس کی گھڑی ہے، یہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں ان لوگوں کے سامنے توحید بیان کر رہا ہوں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے سامنے توحید بیان کرنا کتنا مشکل اور کتنا افسوس والا کام ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں؟ توحید بیان کرنا ان لوگوں کے لیے تھا جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. میں قرآن ماننے والوں پر، اللہ کو ماننے والوں پر اور نبی کو ماننے والوں پر توحید کا بیان کر رہا ہوں. اگر نبی کی دعا قبول ہو گئی ہوتی تو یہ خطاب آج توحید کیوں ضروری ہے اس پر نہیں ہوتا، کوئی اور عنوان ہوتا. پھر تو کوئی توحید سے ہٹتا ہی نہیں نا، اختلاف ہی نہیں ہوتا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جب ہم اللہ سے دنیا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا کون ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ مانگنے والا کیا مانگ رہا ہے. مرضی ہے اس کی فوراً دے دے، مرضی ہے اس کی دیر سے دے، اور مرضی ہے اس کی نہیں دے. لیکن جب مانگنے والا اللہ سے آخرت مانگتا ہے تو آخرت کے لیے شرط پوری کرنا ضروری ہے. اگر شرط پوری نہیں ہوئی ہے تو پھر اللہ آخرت کے بارے میں کسی کی نہیں سنتا ہے. پکی بات یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے باپ ایمان نہیں لائے، بت بناتے ہوئے، بت کی پوجا کرتے ہوئے مر گئے. قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے اللہ سے سفارش کریں گے، قبول ہو جائے گی. دنیا میں انہوں نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے صفائی پیش کی کہ یہ مغفرت کی دعا ابراہیم نے اس لیے نہیں کی تھی کہ میں مغفرت کر دوں گا، وہ تو اس لیے کی تھی کہ اس نے وعدہ کر لیا تھا اپنے باپ سے. وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ. ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے لیے دعا صرف اس لیے کی تھی، وعدہ کر لیا تھا، وعدہ پورا کیا. ابراہیم علیہ السلام والد کے لیے آخرت کی دعا کریں، قبول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کا بہت ساتھ دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کریں، آخرت کی دعا کریں، قبول. تو پھر کیا مطلب بنتا ہے بھائی؟ دنیا کی دعا اللہ تعالیٰ کسی کی بھی سن لیتا ہے، اور آخرت کی دعا شرط پوری نہ کرو تو اللہ تعالیٰ کسی کی. تو یہ جن سے آپ جا کے دعا کروا رہے ہو نا، اگر دنیا مانگ رہے ہو تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور آخرت مانگ رہے ہو تو جا کر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. پھر کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ ہاں کیوں ٹھوکریں کھا رہے ہو جب آخرت کے لیے جانے کا کوئی مطلب نہیں؟ دیکھیے ایک بات محسوس کراتا ہوں، شاید احساس ہو جائے. پتہ ہے جب کسی نے یہ کہا نا کہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، لہٰذا نیک لوگوں کے پاس جاؤ، ان کو واسطہ بناؤ، تمہاری دعائیں کیا ہو جائیں گی. اس نے ہمارے سماج کو ایسا بگاڑا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں آپ کو محسوس کراؤں، محسوس کیجئے. ہم گنہگار ہیں، اللہ ہماری سنے گا نہیں،
یہ نیک ہیں ان سے دعا کرا دو اللہ تمہاری قبول کر لے گا، اس کا مطلب تمہیں گناہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچا ہے کبھی کسی نے اس تھیم کا کہ تم گنہگار ہو اللہ تمہاری قبول نہیں کرتا ہے، مگر ان کے ذریعے سے اللہ تمہاری قبول کر لے؟ اس تھیم کا مطلب کیا نکلتا ہے پتہ ہے؟ تم چور ہو تو چور رہو، تمہیں چوری چھوڑنے کی ضرورت تمہاری قبول نہیں ہوگی نا، یہ ہے تو پلیٹ فارم ان سے کرواؤ، مگر تم کیا کرتے رہو؟ چوری کرتے رہو۔ تم اگر شرابی ہو تو شراب پیتے رہو، تم بدکار ہو تو بدکاری کرتے رہو، سود خور ہو تو سود کھاتے رہو، اگر تم قاتل ہو تو قتل کرتے رہو، اگر تم حرام کھانے والے ہو تو حرام کھاتے رہو۔ تمہیں سدھرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حرام کھانے کی وجہ سے جو تمہارا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کرنے کے لیے ٹاور لگا تو دیے ہیں، تم کہاں نقصان میں ہو؟ تم کو تو سدھرنے کی ضرورت۔ کاش کہ کسی عقل مند نے اتنا کہہ دیا ہوتا کہ تم گنہگار ہو، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے تم گناہ چھوڑو، نیک بنو، نیک بن کر دعا کرو، تو کم سے کم لوگ اس بات سے سدھرنے کی تو کوشش کرتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر کہنا ہی تھا تو یہ کہتے کہ نیک بنو، گنہگار ہو، دعا قبول نہیں ہوگی، گناہ چھوڑو، کم سے کم لوگ کیا کرتے؟ گناہ چھوڑتے۔ آپ نے تو وہ طریقہ دے دیا۔ آج دیکھیے جو لوگ واسطے وسیلے کے قائل ہیں ان کے اندر آپ کو کون سی خرابی اور کون سی برائی نہیں دکھتی ہے۔ آپ ان کے کاروبار دیکھ لیں، آپ ان کی شادیاں دیکھ لیں، آپ ان کے لین دین، آپ ان کے معاملات، سب کچھ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں جو بھر دیا ہے کہ یہ تمہیں بخشوا دیں گے۔ اور یہ بخشوا دیں گے والی بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر دوں۔ میں پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ عنوان کبھی اس کی انتہا تو ہو نہیں سکتی، اس پر باتیں کبھی مکمل اور ختم ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ ایک آخری بات بتاؤں، آپ نے سنا ہے آپ لوگوں نے کہ بھائی فلاں کے مرید بن جاؤ، فلاں کے مرید بن جاؤ، فلاں کے مرید بن جاؤ، یہ تمہیں اللہ کے یہاں لڑ جھگڑ کر بخشوا دیں گے۔ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ ہاں سنا ہے؟ یہ اللہ کے یہاں تمہیں کیسے بخشوا دیں گے؟ لڑ جھگڑ کر بخشوا دیں گے۔ حاضرین، رونے کا دل چاہتا ہے یہ جملہ آپ تک پہنچاتے ہوئے۔ میں آپ کو اس جملے کی، اس بات کی باریکی محسوس کراتا ہوں، ذرا میرا ساتھ دیں اور محسوس کریں۔ ایک وکٹم ہے، ملزم ہے، ایک ملزم ہے، وہ مرید ہے ایک صاحب کے۔ اب اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے پیر صاحب اللہ سے لڑ جھگڑ کر مجھے کیا کرا دیں گے؟ بخشوا دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کی باریکی محسوس کیجئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ پیر صاحب کو اللہ سے لڑنے کی ضرورت کب پڑے گی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کسی کو کسی سے لڑنے کی ضرورت کب پڑتی ہے پتہ ہے؟ جب دونوں کی بات الگ الگ ہو۔ دونوں کی بات ایک جیسی ہو تو لڑائی ہوگی نہیں۔ تو لڑ جھگڑ کر بخشوا دیں گے کا مطلب پیر صاحب اللہ سے لڑیں گے۔ بھائی اس کا مطلب کیا ہوا پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ ملزم کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ اور وہ پیر صاحب کیا کہیں گے؟ تبھی تو لڑائی ہوگی۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ جنت میں جائے گا اور وہ پیر صاحب بھی کہیں جنت میں جائے گا تو لڑائی ہوگی نہیں نا۔ اور ہم سے تو یہ کہہ دیا گیا کہ لڑ جھگڑ کر بخشوا دیں گے۔ کبھی سوچا ہے؟ عقل ماری گئی ہماری کہ ہم کس کو کس سے لڑا رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ لڑ کون رہا ہے؟ پیر صاحب۔ اور کس سے لڑ رہا ہے؟ اللہ سے لڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آیت کیا سنی؟ فرشتے ایسے کھڑے ہوں گے، چوں نہیں نکلے گی کسی کی، اور بولے گا بھی تو وہی بولے گا جو اللہ بولنا چاہے، اللہ سننا چاہے گا۔ اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہے گا یہ جہنم میں جائے گا، تو پیر صاحب کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ میرا مرید ہے، یہ کہاں جائے گا؟ لگتا ہے آپ کو یہ سین چلے گا ایسے وہاں؟ تو پھر کہاں اٹکے ہوئے ہیں بھائی؟ ایسے ہی چلے گا لگتا ہے؟ ایک اور باریکی بتاؤں، لڑائی کے لیے صرف رائے میں اختلاف ضروری نہیں ہے، لڑائی کے لیے بار بار اختلاف ضروری ہے۔ ایک بار اختلاف کے بعد اگر بات ایک ہو جائے تو پھر بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ صرف ایک بار نہیں کہے گا کہ بندہ جہنم میں جائے گا، اللہ کہے گا جہنم میں جائے گا اور وہ کہیں گے جنت میں جائے گا، اللہ کہے گا جہنم میں جائیں گے، وہ کہے گا جنت میں جائے گا۔ بار بار اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں جائے گا اور بار بار وہ کہے گا، تو ایسے ہی ہوگا وہاں۔ اس سے بھی برا اور رونے کا مقام یہ ہے کہ پہلے یہ کم عقل اور نادان
ایک بندے کو اللہ سے لڑوا رہا ہے، اور اس سے زیادہ کم عقلی، نادانی اور بے وقوفی یہ ہے کہ اس لڑائی میں جتوا بھی اپنے بندے کو رہا ہے، اللہ کو ہروا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سوچا آپ نے؟ لڑ جھگڑ کر بخشوا دیں گے کا مطلب پہلے تو لڑائی ہوگی، اور پھر لڑائی میں جیتے گا کون؟ پیر صاحب۔ تو بھائی پیر صاحب کیوں کرے؟ وہ اللہ کا ہونا ان کو سیدھا سیدھا، وہ اللہ سے لڑ بھی سکتا ہے اور لڑ کے جیت بھی جائے، تو پھر وہ پیر کیسے ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ اس سے ہار جا رہا ہے۔ اللہ کو اچھا ٹھیک ہے حضور آپ کہہ رہے ہیں تو جنت میں ہی ڈال دیتے ہیں، ہماری کہاں چل جائے گی آپ کے سامنے، یہی کہے گا اللہ تعالیٰ؟ سوچ کیسے لیا کہ کوئی اللہ کے سامنے چوں کر پائے گا؟ کیسے کوئی اللہ کے سامنے زبان کھول لے گا؟ حاضرین، توحید کیوں ضروری ہے یہ عنوان تھا۔ توحید اس لیے ضروری ہے کیونکہ کائنات کی ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے۔ توحید اس لیے ضروری ہے کیونکہ کائنات کی ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے۔ توحید اس لیے ضروری ہے کیونکہ کائنات کی ہر چیز پر اختیار صرف اس کا ہے۔ توحید اس لیے ضروری ہے کہ کوئی اس کے سامنے سفارش بھی اس کی اجازت کے بنا نہیں کر سکتا، کوئی اس کی اجازت کے بنا کسی کے لیے سفارش بھی نہیں کر سکتا، اور کوئی اپنی مرضی کی سفارش بھی اس کے سامنے نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے جو اسباب چاہیے وہ سب سے پہلے توحید ہی ہے۔ توحید اس لیے ضروری ہے کہ بنا توحید ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ توحید اس لیے ضروری ہے کہ آخرت میں کامیابی کی پہلی شرط توحید ہے۔ آخرت میں کامیابی کی پہلی شرط توحید ہے۔ اگر توحید نہ ہو تو آخرت میں کامیابی کے لیے نبی کو بھی اختیار نہیں دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کے باپ کے پاس کیا نہیں تھا؟ توحید نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ توحید اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام ہی توحید کے لیے برپا کیا ہے۔ انبیاء توحید کے لیے بھیجے ہیں، کتاب توحید کے لیے نازل کیا ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے ابھی توحید سمجھانے کے لیے کھڑا ہوں، اس لیے توحید ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر قائم رہنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔